آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کرتا ہے کہ اسلام کے اندر جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے ہزاروں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جبکہ ہندو مذہب کے اندر یا باقی مذاہب کے اندر جو بندہ ہوتا ہے اس کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے۔ تو یہ کون سا ایسا قانون ہے جو بنایا گیا ہے اور جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر اللہ سب کا ایک ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے اور ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ تو اس قانون کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ابھی ان گناہوں سے بچیں۔ ہم ان گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو یہ ناانصافی ہے، سراسر ناانصافی ہمارے ساتھ۔ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہمیں بھی انصاف چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کتنا اچھا اور پیارا آنسر کرتے ہیں، یہ آپ نے سننا ہے۔ سننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آئیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آنسر دیکھتے ہیں۔ میرا نام مکند دو ہے، بے روزگار ہوں۔ آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے ہزاروں گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے، اور ایک مالک ہوتے ہوئے کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے۔ ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا۔ یہ کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال۔ مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے۔ بہت اچھا سوال، بہت اہم سوال۔ بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے، ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے، اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے، تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے۔ مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش، اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد، یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے۔ وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا، آج شرک کرنا چھوڑ دیا، آج اس کے گناہ معاف ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، چاہے آپ عیسائی ہے، چاہے آپ ہندو ہے، چاہے آپ یہودی ہے، آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک، لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے، ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے۔ ٹیچر ایک سال کے لیے سارے طالب علم، سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے، برابر۔ لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے، جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو، مسلم ہو، عیسائی ہو، جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے، وہ پاس ہوگا۔ آپ کا مالک، ہمارا مالک ایک ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے، ہندو مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، اسلام مذہب کی کتاب میں، سکھ مذہب کی کتاب میں، کہ مالک ایک ہے۔ مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے۔ تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے، آپ کا نام کچھ بھی ہو، موہن ہو، کچھ بھی ہو، شنکر ہو یا عبداللہ ہو، اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں۔ اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے۔ اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم۔ لیکن آپ کو مسلم شبد سے نفرت ہے، مسلم شبد کو نکال دو۔
میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کریں گا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کتنا پیارا آنسر دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات کو مانتا ہے، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کے مطابق اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر۔ ان کا جو پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی کہ صرف عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے تو یہ ان کا حکم نہ ماننا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، جیسے کہ ہندو مذہب کے اندر لوگ کرتے ہیں کہ بت بنا لی، ان کی پوجا کر دی۔ اسلام آنے سے پہلے بھی لوگ یہی کام کرتے تھے۔ اگر یہ والا کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہم نہیں مان گے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے، وہ جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا، بظاہر وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر پیروی نہیں کرتا، ان کا حکم نہیں مانتا، تو وہ بندہ بھی اسلام کے دائرہ کار سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو بھی سزا ملے گی، وہ جزا بھی ملے گی۔ لیکن جو بالکل ہی حکم نہیں مانتا وہ تو اسلام کے دائرہ کار سے بالکل ہی خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کا جو سوال تھا وہ جو سوال تھا کہ مالک ایک ہے تو سب کے لیے قانون بھی ایک ہونا چاہیے، تو اس کا بھی بڑا پیارا آنسر دیا کہ مالک تو ایک ہے، مالک نے سب کو احکامات اپنے بتا دیے۔ آپ جیسے ایگزامینیشن ہال میں ہوتا ہے کہ جو ٹیچر نے بتایا گیا ہوتا ہے، جو بچے اس ٹیچر کے بتائے گئے سوالات کے مطابق پیپر حل کرتے ہیں وہ بچے پاس ہو جاتے ہیں فائنل ایگزام میں۔ اگر وہ ان سوالات کے مطابق پیپر کو حل نہیں کرتے تو وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنے مالک کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے تو ہم آخر والی زندگی میں پاس ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان کو نہیں مانیں گے تو ہم فیل ہی ہیں، تو ہم فیل ہی شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔